اور بلندی کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں۔ اب دیکھیے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی زبان مبارکہ سے، نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ تورات کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ زبور کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ انجیل کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تینوں کتابوں کے بارے میں یا دیگر جو کتابوں یہ جو صحیفے نازل ہوئے کسی صحیفے کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، کبھی یہ فرمایا نہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات کیا ہے، زبور کے اندر بھی رد و بدل ہو گیا، تورات میں بھی رد و بدل ہو گیا، انجیل میں بھی رد و بدل ہو گیا۔ لیکن یہ صرف قرآن کی شان ہے، یہ صرف قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ آپ مصر کے کسی قاری قرآن کے پاس جائیں، اس کو کہیں کہ سورہ فاتحہ سنائیں، تو وہ جو الحمدللہ کا الف لام ہے تو اس الف لام کے اوپر زبر اور جزم کے ساتھ جو ملا کر پڑھتا ہے، اور یہاں اورنگ آباد کا جو حافظ قرآن الف لام کو ملا کر پڑھتا ہے، دونوں کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عزیزان محترم، قرآن کا اعجاز کیا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود پروردگار عالم نے لیا ہے۔ وہ اگر چاہے تو بغیر بارش کے برسنے کے سبزی اگا سکتا ہے، میوے اگا سکتا ہے، لیکن یہ اس کی قدرت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک عادت ہے، وہ عادت کیا ہے کہ جب تک بارش نہیں ہوگی، کسان ہل نہیں چلائے گا، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھیت کے اندر سرسبز و شادابی نہیں لاتا۔ تو یہ عادت اور یہ سارے معاملات ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب سوچنے والا بندہ اگر یہ سوچے کہ اللہ نے نازل کیا ہے تو اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اگر چاہے تو بغیر کسی کی مدد کے قرآن کو محفوظ رکھ سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کیا؟ عادت کا معاملہ رکھا۔ اب اللہ کی عادت کیا ہے؟ کسی چیز کی حفاظت کرنا ہے، اس کی سیادت کرنا ہے، اس کی صیانت کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عادت کے اوپر عمل فرماتا ہے۔ اب اللہ کی عادت کیا ہے؟ وہ بندوں کے ذریعے سے کسی چیز کی حفاظت اور اس کی صیانت کرتا ہے۔ اب جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرنے والا تو ہے، لیکن کس کے ذریعے سے؟ ان کے ذریعے سے کہ جن کے دلوں میں اس قرآن کو محفوظ فرما دیا ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ضامن تو اللہ ہے، لیکن قدرت ہے اس کی وہ کہ وہ حفاظت کر سکتا ہے۔ ذریعہ کس کو بنایا ہے؟ ہر اس بچے کو بنایا ہے جو 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو جایا کرتا ہے۔ ہر اس بندے کو بنایا ہے جو چند دنوں کے اندر قرآن مجید کو اب ایک مصلی کے اوپر ٹھہر کر سنا دیتا ہے۔